کئی یار دوست ہیں ہمارا، جب ہم گھر جاتے ہیں نا اس وقت ہم روکتے ہیں ہمارے ساتھ، چلا ہاں لے یار رات ساتھ گزاریں گے. وہ پوری طریقے سے ہر شیئر کرتا ہے ہر معاملے میں آپ کے. حدیث میں ہوتا ہے کہ بیوی تک شیئر کرتے ہیں آپ سے. بتائیں اتنی پکی دوستی کی ہوئی ہے اس سے. چھوڑی چھوٹ دی ہے ہمیں. پوچھ لیں آپ ہمارے بچوں سے کہ گھر کیسے جاتے، کوئی آداب نہیں، کوئی پتہ نہیں شریف. کسی بچوں کو نہیں پتا ہوگا. بچوں کو کیا، بڑوں کو ہی نہیں پتا کہ گھر اندر سے باہر کیسے نکلو، گھر کے اندر کیسے جانا ہے، ٹوائلٹ میں کیسے جانا ہے، ٹوائلٹ سے باہر کیسے نکل. یہ دین ہے ہی نہیں ہمارا. یہ نہیں بڑی بڑی چیزیں کر لو یہ بہت دیندار ہے، بس اس کی ٹائٹل لگ جاتے ہیں آدمی کی. جو اصل دین ہے اس دین کو تو ہم پکڑتے ہی نہیں. دین کی روح ہے جو نبی پاک کی سنتیں ہیں. یاد رکھیں روح دین کی جو ہے وہ سنتیں ہیں. اس کا تو دین ہی نہیں ہے. اس کو ٹال یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا جی، اس کی کیا ضرورت ہے. فوراً سوال کریں یہ فرض ہے، واجب ہے، یہ قرآن میں آیا ہی یہ بات، قرآن میں تھی یہ چیز. جو چلتا پھرتا قرآن ہے وہ بتا رہا ہے. سبحان اللہ. قرآن کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. جو سامنے قرآن چل رہا پھر رہا ہے الحمدللہ وہ بتا رہا ہے آپ کو ساری بات. تو بہت ڈیٹیل میں بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں اشارے دیے ہیں، صرف اشارے دیے ہیں. باقی سمجھو اس سے جو کچھ سمجھائے گا تو یہ سمجھائے گا. میں تھوڑی سمجھاؤں گا تمہیں، سمجھائے گا تو یہ. تو بھائی اس نے تو بڑے. اور وہ ہر ویک پوائنٹ جانتا ہے. سب سے بڑا ویک پوائنٹ انسان کا ایک جو ہے جس کی طرف لے کے چلتا ہے انسان کو، وہ پیٹ ہے. یہ ویک پوائنٹ پتا ہے اس کے بندے کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ جو ہوگا نا وہ پیٹ ہی ہوگا. اس ڈاکٹر سے جانے سے پہلے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پہلے. درود کے بغیر تو کام نہیں چلتا. پہلے وسیلہ ہے نبی. سبحان اللہ کہ اللہ تیرے وسیلے کے نبی سے پڑھ رہا ہوں یہ سورہ فاتحہ. درود کا مطلب کیا ہے کہ ہم وسیلہ پکڑ رہے ہیں ان کا. درود کا مطلب کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے وسیلہ پکڑیں گے، جائے گا تیرے حبیب کے صدقے سے تیرے پاس پہنچے گا. وسیلہ پکڑ لیا ان کی. پڑھیں پھر سورہ فاتحہ. 1 دفعہ پڑھیں ٹائم نہیں، 3 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، وہی قید نہیں. پڑھ کے پھر پڑھیں درود پاک. مارے پھونک نہ کینسر رہے گا نہ جسم پہ کوئی بیماری رہے گی، پتہ ہی نہیں ہوگا اس کو. یہ کہاں سے سیکھا؟ نبی اپنے طریقے سے سیکھا، صحابہ نے کام کیا. اور پھر سبحان اللہ جب اس نے دم کر کے دے دیا اس کو پانی، اس کو دم کہتے ہیں، رقیہ جس کو کہتے ہیں. تو آج رقیہ کیے جا رہے ہیں، پیسے کمائے جا رہے ہیں. اور رقیہ کیا ہوا نہیں پتہ کہ ہمارا ہے ہی وجود نہ پاک. قرآن کیا اثر کرے گا اس پر؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا سے منقطع ہو جا. بےگیتی حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. دنیا سے منقطع ہو جا اور توجہ اللہ کر لے. ہاں یہ کون سنا رہے ہیں؟ مولوی صاحب نہیں، نبی پاک زبان میں بے حقیقت حدیث سنا رہا ہوں. کیا کر کہ دنیا سے منقطع، تبتل ہی تبتیلا. سبحان الگ تھلگ ہو جاؤ. کام کیا کر؟ نام جپ اس رب کا جس کا تم نے پیدا کیا ہے. اللہ نے یہ کام دیا انسان کو، بس تم مجھے یاد کر. سبحان اللہ. اور تیرا کام ہی کچھ نہیں ہے. اتنا پسند ہے اللہ کو ذکر. کہ جو تو کمائی کے لیے بھاگ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اس کی تجھے ضرورت نہیں ہے. تو ایک کام کر، بس منقطع ہو جائے دنیا سے. سبحان اللہ. اور متوجہ ہو جائے اپنے رب کی طرف. حدیث ہے یہ. پھر کیا اگلا فرقہ سنیں آپ. اللہ کہتا ہے بس میں ہی کافی ہوں تجھے. پھر میں ہی تیرا وکیل بن گیا. ایک فکر کتنا بڑا، بس میں کافی ہوں تجھے. آگے سنیں پھر حدیث کو. جس کے لیے تو سرگرداں تھا، پریشان تھا، اب تیرا رب اس ایکشن پہ وعدہ فرما رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ تجھے ایسی جگہ سے رزق دوں گا، ایسی جگہ سے جہاں تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. جہاں تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا تو میرا بونا، وہاں سے میں تجھے رزق پہنچاؤں گا. اور اگر تو نے تو اس طرح فرما دیا، اور اگر تو نے اپنے آپ
دنیا میں انوالو کر لیا, اللہ کو چھوڑ دیا, تو سن پھر تیرا رب کیا کام کرے گا؟ تجھے دنیا کے حوالے کر دے گا. بس تو بھاگتا پھرے گا دنیا میں, کتے کی طرح ادھر بھاگ رہا ہے ادھر جا رہا ہے, پیسہ پیسہ, بلڈنگ مکان, یہ وہ, پاگلوں کی طرح گھومتا پھرے گا ساری زندگی. بڈھا ہو جائے گا سوچ سوچ, پاپ میں بھی نظر آئے گا, بچے بھی کام کرے, ایک جنون چڑھ جائے گا جو آج 90.9% لوگ ہمارے یہ کر رہے ہیں. دنیا سے منقطع ہونے کیا ہوتا ہے؟ ان تمام چیزوں کو تو ترک کر دیتا, حرام راستوں کو سب بند کر دے گا. متوجہ اللہ کیا؟ سبحان اللہ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنے بھی احکامات ہیں وہ اس دنیا کی وجہ سے رکنے نہ پائیں گے, رکاوٹ نہیں بنے گی تیری. منقطع کر دیا تو نے دنیا کو. بولے سبحان اللہ. میں ڈیٹیل دے رہا ہوں, یہ نہیں کہ نماز کے لیے تو کڑ کیے جا رہا ہے, چلایا جا رہا ہے اپنا, نمازیں چھوڑ رہا ہے, حج چھوڑ رہا ہے, زکات چھوڑ رہا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ وہ کہہ رہے ہیں دنیا کا مال نہیں, کہ میرا جب وقت ہو میری عبادت کا, اس وقت دنیا نہیں آنی چاہیے بالکل تیرے. کوئی کاروبار, کوئی چیز, کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک نقطہ سن لیں ذرا, ذہن فقیر کے ذہن میں آ رہا ہے. یہ ممکن در ممکن ہے, اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں عبادت دی ہے, جو سب سے بڑی عبادت ہے, جسی سب سے بخشو کیا ہے؟ مجھے بولو. نماز. ہر چھوڑ یہ نماز, بس ایک دے دیں نماز, اسے دکان چلانی ہے جی, اس نے اپنا کاروبار چلانا ہے, فلاں چلانا ہے, یہ ہونا چاہیے تھا نا. سبحان اللہ. اللہ نے کہا 5 وقت نماز دو اس کو. کیوں؟ اس 5 وقت نماز اس لیے اللہ نے دی ہے کہ ایک گیپ نہیں چھوڑا کہیں بھی. وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ کہیں یہ اس مشغول نہ ہو جائے دنیا میں, دنیا کمانے کے لیے, کیونکہ یہ تو میں نے رکھا ہے اس کا حساب اپنے پاس, اس کو تو میں نے مشغول کیا ہی نہیں مال کمانے کے اندر. میرا نقطہ شاید آپ سمجھ گیا. صاف اللہ نے بتا دیا کہ تیرا یہ کام ہی نہیں ہے, اس لیے تو 5 وقت ہمیں مصروف کیا اس چیز میں کہ ہمارا یہ کام نہیں تھا دنیا کمانا. نہیں, ہمیں عبادت کیوں دیتا 5 وقت کی اللہ تعالیٰ؟ تو ظالم کو ظلم کرتا ہمارے ساتھ. ظالم ہے, دنیا سارے مزے کرے اور ہمیں 5 وقت سجدے میں لگا دے. ہم کھائیں گے کیا؟ بولو اللہ سے, میں دکان پہ اٹھا تھا زور پہ, آپ نے مجھے نماز کے لیے بلا لیا. یہ کیا بات ہے؟ میری دکان کا ٹائم تھا, آپ نے جمعے کے لیے مجھے بلا رہے ہیں. میرے سونے کا ٹائم تھا, میں کام پہ جانا تھا, مجھے فجر کے لیے بلا رہے ہیں. یہ کیا تھا؟ مجھے آپ عشاء کے لیے بلا رہے ہیں. مقصد یہ تھا کہ اللہ بتانا چاہتا تھا کہ تیرا کام ہی عبادت ہے, کمانا نہیں ہے تیرا کام. اس سے بے نیاز ان تمام چیزوں سے. بس تھوڑا وقت تجھے ملتا ہے اپنے مسئلوں کے اس میں حلال کما لے. ان چیزوں کو نہ چھوڑ جو میں نے اس پر فرض کی ہیں, واجب کی ہیں. ان چیزوں کو تو نے ترک نہیں کرنا ہے, ان کو تو کرتا رہے. درمیان میں جو تو تھوڑا بہت کام کرے گا اسی میں سب کچھ میں تجھے دے دوں, بس میں تیری زندگی گزر سکتی ہے. اچھا نقطہ. اگر کسی کا یقین دیکھنا ہو, دوسرا جملہ دے رہا ہوں آپ کو, اس کی عبادات کو, اس کی زہد کو, اس کے علموں کو, کچھ چیز کو نہ دیکھو. اگر کسی کا علم دیکھنا ہے آپ جس پہ 100% آپ کو اس کا یقین پہ یقین ہو جائے گا, بھلا عجیب جملہ دے رہا ہوں آپ تلاش کر رہے ہیں سب سے بڑا عالم کون ہے, سب سے بڑا محدث کون ہے. ویسے ٹائٹل تو دیتے رہے دنیا میں, دیتے رہتے ہیں سب, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تو وہاں پڑتا ہے, بلندی کا ڈاؤننس تو وہیں سے ہوتی ہے. ان پہ نہ دیکھا کرو یہ جو ٹائٹل لگتے ہیں نا, جسٹ لیو اٹ, کچھ نہیں رکھا فلاں یہ اتنا بلند. تو کیا اگر آپ نے کسی کا یقین دیکھنا ہے جس کے تحت اس کی ساری چیزیں قبول ہوں گی اور کلمہ قبول ہوگا, وہ کیا چیز ہے؟ بھروسہ. ٹھیک ہے نا. اس بھروسے کو دیکھنا ہے آپ نے, اس بھروسے کو تلاش کرنے کے لیے, یقین تلاش کرنے کے لیے اس انسان کی کہ اس میں یقین کتنا ہے. آپ کیا چیز دیکھیں گے کہ اس کی کمائی کیسی ہے. اس کا اللہ پہ یقین تھا تو بھروسہ تھا نا, اس نے کبھی نماز ترک کی جماعت کی دکان کی وجہ سے؟ کیا اس میں کوئی ایسی چیز پیدا ہوئی جس پہ اللہ تعالیٰ میں وعدہ دے رہا ہوں اور اس نے اللہ کے احکامات کو توڑا ہو؟ بولو سبحان اللہ. جو اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہے اس کو یقین کیا ہے, اس کا بھروسہ کیا ہے؟ تو جس کو بھروسہ نہیں اس کی نماز کیا ہے؟ وہ تو ایک کافر ہے جو بیٹھ کے بت پہ سامنے بیٹھ کے, کافر کا یقین تو اپنے بت پہ پکا ہو رہا ہے. بتاؤ
مرے بت خانے میں تو کافر کو ڈالو، وہی غالب نے بڑا اونچا شعر کہا ہے، مرے بت خانے میں تو کافر کو ڈالو، برہمن کو گاڑو پتہ کعبہ میں. کہتے ہیں اس کا یقین ہے، اور یقین ہی سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے. تو بیوقوف تیرے یقین سے تو پکا برہمن کا ہے، تو حق تو اس کو پہنچتا ہے اس کو کعبے میں ڈال دے، کہ اپنے خدا پہ یقین تو کرتا تھا. بہت بڑی ٹیکنیکلی کی ہے غالب نے. اپنے رب پہ یقین نہیں ہے، رب رب کرتے ہیں. اور جب بھائی بڑا خوبصورت پوائنٹ یہ بات سمجھائیے کہ جو 5 وقت قربانی نہ دے سکے رزق کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے، اور سناٹا نہ ہو پورے شہر کے اندر، تبدیلی نظر نہ آئے کہ اسلامی ملک ہے، اسلامی شہر ہے، اس میں ایک ہی تبدیلی نظر آئے گی. کہ کچھ جاننا چاہتے ہیں کیا کہ چاہے نماز کا ٹائم ہو، کوئی شخص کی دکان خود ہی کوئی چھوڑ کے بھاگتا چلا جائے نماز میں، آپ کہتے ہیں یہ ہے ایمان والے لوگ. ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے بڑی پیاری مجھے. اللہ کے نبی نے ایک عجیب بات کہی کہ جو حلال کمائی کرتے، حلال کمائی سے مطلب یہ سمجھ گئے میرا کیا ہے؟ حلال کمائی سے مطلب یہ کہ اس کا یقین پکا ہے اللہ پر. کمائی کا مطلب نہیں ہے کیا ہے کہ یہ تو اللہ کو پورا بھروسہ کر چکے، جو سب سے ویک پوائنٹ ہے اس کا، سب سے بڑی کمزوری ہے رزق، سب سے بڑی کمزوری ہے، کھائے گا کہاں سے، اور شیطان کا سب سے بڑا وال ہے، اس نے اس کو رد کر دیا ہے. اس کو کہتے ہیں اس کی حلال کمائی. کہ جس نے حلال کمائی، اور دوسری بات سنوائی، جس نے اپنی زندگی کو سنت پہ ڈال دیا. سبحان اللہ. جس نے اپنے آپ کو حلال کمائی ہو، یعنی پورا یقین اس کو. اور دوسری چیز کیا ہے؟ کمائی بھی کام نہیں آئے گی جب تک کہ غلام مصطفیٰ ہی نہیں ہوگی اس کے اندر. یہ یاد رکھ لیں، رنگ بھی چڑھا تو پھر مصطفیٰ کا رنگ صلی اللہ علیہ وسلم، تب یقین پکا ہے اس کا. ساتھ میں کیا فرمایا ہے کہ جو سنت پہ عمل کرتا ہو، سنتوں پہ عمل کرتا ہو، اور حلال بھی اس کی کمائی، اور اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ کرتا ہوں، یعنی اس میں اخلاق بھی موجود ہو. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں وہ جنتی ہے. مسلمان ہوئی ہے جو اللہ پہ بھروسہ رکھے کہ کھلائے گا بھی وہی، ہمیں رزق بھی ہمیں وہ دے دے گا. ہمارا ایک کام ہے کہ جب اللہ کا حکم آ رہا ہے ساری دنیا کو رد کر دے. یہ میں نہیں چھوڑ سکتا. نماز کرنا وہ سوال ہی پیدا، روزہ وہ حکم آ گیا اب تو بھائی اب مجھے کرنا، میں نہیں چھوڑ سکتا. جی یہ پھر تو کام کیسے کرے گا، تو بڑا کمزور ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. میں یہ کروں گا، میں اس کو گھر سے نکال دوں گا، بچی بیوی سب چل رہے ہیں جناب. وہ تو کما پاگل، تو نہیں کمائے گی تو گھر میں خرچہ کیسے چلے گا. اور تو بھی نکل باہر، اور تو بھی جا باہر، ساری دنیا کو باہر نکال دیتے ہیں، اندر ہوتا ہی کچھ نہیں، بچہ پھر رہا ہوتا ہے بچہ. نرسیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ اپنے بچے کو چھوڑ دیں، وہاں بیچاروں کو نیپی چینج کرنا، بچہ وہاں پڑھ رہا ہے، وہاں گئی بچے کو وہاں چھوڑ دیا. کہاں رونا، کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے. اور یاد رکھیں یہ آرٹیفیشل زندگی ہے، اور اس میں سکون نہیں ہے. دین چھوڑ کے آپ کتنے بڑے انسان بن جائیں دنیاوی، کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں لے لیں، کتنے بڑے بڑے کاروبار کریں، گارنٹیڈ کہتا ہوں وہ انسان بالکل بیکار اور تباہ شدہ انسان، اس کے اندر کوئی خوشی ہو آ ہی نہیں سکتی. کبھی ادھر غم کبھی ادھر غم، فکر، ایک سے ایک پہ جہنم کے اندر سڑا انسان ہے وہ. کیونکہ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں اپنے دین پر، دین کو ترک کرنے کے بعد یہ اختیار کیا. اپنا عقیدہ ڈال دیں، اپنی محبت ڈال دیں، اپنی قربانی ڈال دیں اس حدیث میں کہ کل اگلے سال نصیب ہو یا نہ ہو. پچھلے سال جو لوگ تھے آج نہیں ہے نا. جو محبت رکھتے ہیں بھاگے آ رہے ہیں. یہ عام اجتماع نہیں ہے، اس میں آپ بیٹھ کے اسحال کریں گے پورے مشائخ نقش بند کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ایک ولی کو کوئی اسحال کرتا ہے، اللہ کی رحمتیں ایسی جوش مارتی ہیں اس پر، ایسی جوش مارتی ہیں جس کا تصور آپ نہیں کر سکتے. اس کا جواب آتا ہے کہ میرے دوست کے لیے اسحال کر رہے ہیں لوگ. جتنا بلند انسان ہوتا ہے اس کے لیے آپ اسحال کرتے ہیں، اسی قدر بلند اللہ کی طرف سے رحمت سے پہنچ ہوتا ہے. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، یہ دروشی بھیج دیں، کیا ہم احسان کر رہے ہیں نبی پاک پر؟ ہے کہ ان کو ہماری ضرورت کی ضرورت ہے؟
ان کو ہماری ضرورت کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے سلام کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ان کے کون سے درجے بلند کریں؟ نہیں، یہ ہمارے فائدے کے لیے رکھا ہے کہ میں بھی یہ کام کر رہا ہوں، میرے فرشتے بھی کام کریں، ضرورت نہیں ہے تمہاری کہ تم کرو، آؤ تم کرو، یہ سال پہنچاؤ، تمہاری ترقی اس میں ہونی شروع ہو جائیں گی۔ آؤ اجتماع ہو رہا ہے، آؤ اس سال پہنچاؤ، خوب اس میں حصہ لو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ان کو ضرورت نہیں ہے، تم پر ان کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں۔ عقیدوں کو پکا کرو۔ اگر آپ اس دنیا کے لیے سجا رہے ہیں، اس کو شہرت ہے آپ کی زندگی میں اس کے معاملے میں، یا دنیا کمانا چاہتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ جہنم کو ماریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں آپ کو۔ جس کا یہ عقیدہ ہے تو جہنم کو ماریں۔ خالص روحانیت کے لیے اس میں یہ اجتماع ہوتے ہیں، اس میں دو فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، مریدین ریفریش ہو جاتے ہیں، ان کا یہ جو ایک رات کی جو عبادت ہوگی ان کی پوری سال کی عبادت سے بلند ہو جاتی ہے۔ مہمان نوازی کرنا، کھانا کھلانا، لوگوں کو بٹھانا، وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ کون سے مہمان ہیں؟ کہ جو اللہ کے لیے ہاتھ پکڑ کے وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم نیک بنیں گے۔ کسی شیخ کے ہاتھ وعدہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک شیخ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے لیے کہنا جی میں نیک بننا چاہتا ہوں، اور اس قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، وہ سورہ ممتحنہ کی یعنی جاک المؤمنات، اس کی تفسیر میں وہ آیا ہے۔ وہ عورت و مرد سے، مرد نہیں عورتیں بھی، تو بڑی گریٹ جمع ہوئے لوگ الحمدللہ۔ اور میری نظر میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہاتھ پکڑ لیا کسی شیخ کے ہاتھ پر اور نقشبندی اس نے سبق لے لیا تو بلایا ولی ہے، وہ تو یہ تو ولیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ تو توبہ طائب کرنے کا مقام ہے، راتیاں گزارنے کا مقام ہے، رونے پیٹنے کا مقام ہے اللہ کے حضور میں کہ اللہ ہم آ گئے، تمہیں معاف فرما، امت کو معاف فرما، ہماری پریشان امت کی دعائیں کریں، امت کے لیے معافی مانگیں، جو حالات ہیں ان کے لیے حالات کی معافی مانگیں۔ یہ تو ایک عجیب تحفہ نکلا ہے ایک سال میں جو نکلتا ہے انسان۔